اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا. فصیح صاحب یہ کون سا سیگا ہے کفروا؟ فصیح بھائی سر جی کون سا والا؟ کفروا کون سا سیگا ہے؟ سر جی یہ جمع غائب، اور جمع غائب فعل کون سا ہے؟ مذکر نہیں، مناسب سر. فعل یہ تو سیگا ہوتا ہے نا. فعل کون سا ہے؟ مضارع ہے، امر ہے، کیا ہے؟ جی یہ پوچھ رہا ہوں فعل کون سا ہے یہ؟ عباسی صاحب فعل کون سا ہے کفروا؟ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. فصیح صاحب آپ کو تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی صرف اور نحو پہ. جی سر. ہاں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیہ ہرگز بے نیاز نہ کریں گے، انہم ان سے، اموال ان کے مال، یعنی نہیں بچا پائیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. فاولئک وہ لوگ ہم وہ وقود النار جہنم کا ایندھن ہے. ٹھیک ہے. کدأبی جیسے طریقے سے آل فرعون فرعون والوں کا، والذین من قبلہم اور اس سے پہلے والوں کا انجام ہوا. کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بذنوب ان کے گناہوں کے سبب. واللہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. قل فرما دیجیے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تمہیں ہانکا جائے گا، اکٹھے کیا جائے گا، الی جہنم جہنم کی طرف. وبئس المہاد اور کیا ہی برا بچھونا ہے. بیسا اصل صاحب بیسا کیا ہے؟ جی حضرت بئسا ہاں جی جی ہاں اس جی میں زین مقام ہے. جی زین جی حضور بئسا یہ فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. بئسا جی 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 رفیق صاحب بئسا جی حضور یہ اسم ہے. دیکھ لیں اب. اسد صاحب بتائیں گے؟ اس میں مکان ہے حضرت. نہیں، یہ فعل ضم ہے، فعل افعال مدھوزہ نہیں پڑا، بیسا سا اور اچھا ٹھیک. فعل مدھوزم آپ نے پڑھے ہیں نا، 4 ہیں. بالکل بئسا. ہاں، بہت برا ٹھکانہ بچھونا ہے. قد کان لکم بے شک تمہارے لیے آیت نشانی ہے، فی من میں، فئتین 2 گروہوں میں، التقطا جب آپس میں جنگ کی انہوں نے. فئتن ایک تو قاتل فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وہ اخرى اور دوسرا کافرتن کفر کرنے والی تھی جماعت. یرونہم وہ دیکھ رہے تھے اس کو مثلیہم اپنے سے دگنا، رائے العین کھلی آنکھوں سے. واللہ اللہ یؤید اللہ تائید فرماتا ہے بے نصری اپنی مدد کے ساتھ من یشاء جسے چاہے. ان فی ذلک بے شک اس میں لعبرتن جو نصیحت ہے لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے. تو یہ جنگ بدر میں ہوا تھا کہ مسلمانوں سے زیادہ تھے کافر، لیکن اللہ نے یہ دکھایا، کافر یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے زیادہ ہیں، تو ان پر رعب ڈالا گیا. ٹھیک ہے. زین للناس مزین کی گئی، آراستہ گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنین بچوں سے، والقناطیر خزانوں سے، المقنطرتی جو جمع کی گئے ڈھیر، من الذهب سونا، والفدتی چاندی، والخیل مسومت نشان زدہ گھوڑے، ان سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. والانعام والحرث ٹھیک ہے، چوپائے اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کا سامان ہے. اللہ عند جو اللہ کے پاس ہے، حسن المعاب بہت اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہ انسانوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہیں، عورت کی محبت، مال کی محبت. ٹھیک ہے، اس سے اس کو آزمایا گیا ہے. قل فرما دیجیے او نبیکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر بہتر، من ذالکم اس سے، ان مالوں سے بہتر، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو بچے ہیں، ان پرہیزگاری اختیار کی، عند ربہم اپنے رب کے پاس،
تو ان رب ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری ہیں، جنات باغات تجری بہ رہے من تحت، ان کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فی، اس میں ہمیشہ ہوں گے، وازواج، اور بیویاں مطہرہ پاک ہوں گی، ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے انہیں جو ہے وہ رضامندی بھی ہوگی، واللہ اللہ بصیر بالعباد، بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی انعامات اللہ نے رکھے ہیں۔ کون ہے وہ؟ الذین، پرہیزگار وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارا رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لیا، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ کو بخش دے، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچا۔ کون ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اطاعت کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین، مغفرت طلب کرنے والے، بالاسحار، سحری راتوں کو اٹھ کے، سحری کے وقت۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ انہ، بے شک وہ، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ والعلم، فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی، قائم بالقسط، انصاف ہو کے، کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عزت والا، کوئی غلبے والا نہیں ہے۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے پاس، الاسلام، اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین، جنہوں نے اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آیا، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کی؟ اختلاف کیا، باغیم بینہم، یہ اختلاف جو تھا ان کا سرکشی پر مبنی تھا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فإن اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اصل صاحب فإن اللہ، یہ اس کو نصب کیوں آیا؟ فصیح کون بتائے جی؟ زین بتائے۔ ان جی حضور، اللہ، پیچھے حضور ناسبہ لگا ہے جو اپنے ماں باپ کو نسب۔ ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اس لیے ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، فرما دیجیے، اسلمت، میں نے جھکا دیا ہے، وجہی، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن، اور اس بندے نے، اتبعنی، جس نے میری پیروی کی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا۔ وقل للذین، کہیے ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین، ان پڑھوں سے، اسلمتم، کیا تم نے بھی اسلام قبول کیا؟ فإن اسلموا، اگر ہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وإن تولوا، اگر منہ پھیریں، فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح، عن صفوان بن عسال، یہیں سے پڑھیں گے نا؟ جی حضرت، یہیں سے پڑھنا۔ صفوان بن عسال صحابی سے روایت، قال کہتے ہیں، قال یہودی لی صاحبی، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، اذهب بنا، چل میرے ساتھ، الی ھذا، اس نبی کی طرف۔ جی فیروز، السلام علیکم فیروز صاحب۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذهب، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اذهب، صدر، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ فعل امر کا صیغہ۔ جی عثمان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب، جی کیسے کیسے مزاج ہیں؟ ہیں آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور صاحب جی تھوڑا سا مجھے ٹائم ملے، میں بس حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی اچھا، آپ جانا کی ہے پھر رات میرے خیال میں ڈیوٹی ہے؟ جی 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 ڈیوٹی ہے۔ چلے، تو تو کون سے دن آپ تھوڑی کلاس میں ہوتے ہیں؟ میرے خیال منگل کو ہوتے ہیں۔ جی میں یہ ترتیب بنانے کا سوچ رہا ہوں، ایک دو دن اصل میں وہ پہلے اپنا ٹائم چینج ہوا تھا نا، پہلے آپ 4 بجے کلاس لیتے تھے، جی جی، تو میرے لیے آسانی ہوتی تھی، مجھے 1 گھنٹہ اس میں میرے لیے پہلے ہو فری جاتا ہوتا تھا۔ تھا۔ جی جی جی، ابھی جو ہے ڈیوٹی کے ٹائم آ گیا تو پھر وہ کبھی کام پڑ جاتا ہے، پھر وہ کلاس میری مس ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو اس پہ بعد میں ویڈیوز پر نظر ہوتی ہے؟ جی 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 بالکل۔ چلے بہت، انشاءاللہ، اور اللہ بہتری کرے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی جی، بہت شکریہ، بس لگے رہیں، جڑے رہیں، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وابستہ رہیں شجر سے۔ بالکل۔ جی کون شعر یہ پورا کرے گا؟ اسد صاحب، یہ شعر پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے؟ جی، یہ مصرع یاد ہے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔
ہاں بس اتنا ہی آتا ہے. نہیں بس وہ سب یہ وہ دعا کی درخواست ہے بس. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت جزاک خوب, ٹھیک. تو میرے خیال میں گیلانی صاحب تو عمرے پر گئے ہوئے ہیں. جی وہ عمرے پہ گئے ہیں, انہوں نے ہاں تصویر ہی بھیجی تھی. جی ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں چل, یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا, اس نبی کے فقال له صاحب, اس کے ساتھی نے کہا لا تقل نبی, او نبی نہ کہ بھائی, انه لو سمعك, اگر اس نے سنا نا تجھے, لکان له اربع اعین, اس کی آنکھیں چار ہو جائیں گی, وہ بڑا خوش ہو جائے گا. فآتا یا دونوں آئے رسول اللہ کے رسول کے پاس, فسألا, آپ علیہ السلام سوال کیا, انتس سے آیات بینات, 9 آیتوں سے متعلق, 9 نشانیوں سے متعلق. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, ولا تسرقوا, چوری مت کرنا, ولا تزنوا, زنا مت کرنا, ولا تقتلوا النفس, کسی جان کو مت مارنا, التي, وہ جو حرم اللہ الا بالحق, اللہ نے حرام کی ہاں مگر حق کے ساتھ, ولا تمشوا ببرئ الی ذی سلطان, اور کسی بے گناہ آدمی کو سلطان کے پاس نہ لے جانا, لیقتلوا, تاکہ اس کو قتل کرے, ولا تسحروا, اور جادو مت کرنا, ولا تاکلوا الربا, اور سود مت کھانا, ولا تقذفوا محسنہ, جو یعنی کہ بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا, ولا تولوا الفرار یوم الزحف, لڑائی کے وقت بھاگنا نہیں ہے, وعلیکم خاصہ, اور خاص طور پر تم کو, الیہود, اے یہودیو, اللہ تعتدوا فی السبت, یہ کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرنا. قال, راوی کہتے فقبلا, انہوں نے چوما, یدیہ و رجلیہ, آپ علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومے اور آپ کے پاؤں بھی چومے. تو یہ دلیل آپ کو مل گئی, ٹھیک ہے. وقال, ان دونوں کا نشہد انک نبی, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. قال, آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعون, تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا کہ تم میری پیروی نہیں کر رہے تھے. قال, ان کا ان داؤد دعا ربہ, کہ بے شک داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ یزال من ذریتہ نبی, کہ ہمیشہ میری اولاد سے نبی ہوگا. تو اس لیے وَإِنَّا نَخَافُ, ہم خوف رکھتے تھے کہ ان اتبعناک, اگر ہم نے آپ کی پیروی کی, ان تقتلنا الیہود, کہ ہمیں کہیں قتل نہ کر دیں یہود, تو اس لیے. وعن انس روایت قال, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل ایمان, ایمان کی 3 چیزیں اصل. الکف امن قال لا الہ الا, اس بندے سے رک جاؤ, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, اس کو قتل نہیں کرنا جس نے لا الہ الا اللہ کہا. لا تکفروا بذنب, کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر مت کرنا. ولا تخرجوا من الاسلام, اور اس کو اسلام سے نہ نکالنا بعمل, کسی عمل سے. والجہاد معلن, جہاد چلتا رہے گا, مذ, یہاں تک کہ بعثنی اللہ, بھیجے اللہ, الی ان یقاتل آخر هذه الامہ الدجال, آخری اس امت کے دجال کو کی طرف بھیجے اللہ تبارک و تعالی, یعنی وہاں تک جہاد چلتا رہے گا. لا یبطلہ جور جائر, کسی ظالم کا ظلم اسے ختم نہیں کرے گا جہاد کو. ولا عدل, عادل, نہ کسی عادل کا عدل. والایمان بالاقدار, اور تقدیر پر ایمان لانا, یہ بھی اصل بات ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زن العبد, جب آدمی برائی کرتا ہے, خرج من الایمان, ایمان اس سے نکل جاتا ہے. فکان, ہو جاتا ہے, فوق راسه, اس کے سر کے اوپر کا ذل چھتری کی طرح ہو جاتا ہے. فاذا خرج من ذلك العمل, اور جب وہ اس عمل سے رک جاتا ہے, نکلتا ہے, رجع الى الایمان, ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے. الفصل الثالث, تیسری فصل. ان معاذ سے قال, کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے وصیت کی نبی علیہ السلام نے بعشر کلمات, 10 کلمات سے. قال, فرمایا لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وَإِن قُتِلْتَ, اگر تجھے قتل کیا جائے, وَحُرِّقْتَ, اگر تجھے جلا دیا جائے, وَلَا تَعْقُنَّ وَالِدَيْكَ, اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمْرَاكَ, اگر جب دونوں تمہیں حکم دے, أَن تَخْرُجْ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, تو اپنے مال سے بھی نکل جا اور اپنے گھر والوں سے بھی. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, اور فرض نماز جان بوجھ کے مت چھوڑنا. فَإِن تَرَكَ, اگر چھوڑ دی فرض نماز, صلاةً مکتوبۃ متعمدًا, جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, فقط بریت منہ ذمۃ اللہ, تو اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے. ولا تشربن خمرا, اور کبھی بھی شراب نہیں پینا. فإن, ویسے کو راس کل فاحش, ہر برائی کی جڑ ہے شراب پینا. وإياك والمعاصی, خاص طور پر برائی سے بچنا. فإن بالمعصیت حل سخط اللہ, بے شک معصیت اللہ کے عذاب کو
لاتی ہے. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، خاص طور پر بچنا ہے لڑائی کے وقت بھاگنے سے. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ ہلاک ہو لوگ لیکن تم نے بھاگنا نہیں ہے. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، جب لوگوں کو موت گھیر لے، یعنی کرونا آ جائے یا کوئی وبا آ جائے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تو ان میں ہو. فَاصْبُتْ، تو نے ثابت قدم رہنا ہے. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر. من طولک، اپنی استطاعت کے مطابق. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدْبًا، اور مت اٹھانا ان سے ڈنڈا ادب کے لحاظ سے، یعنی ادب کی کوشش کرتے رہنا کہ وہ ادب سیکھیں. وَأَخْفِهْمْ فِي اللَّهِ، اور انہیں اللہ کا خوف دلانا. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال انما النفاق، فرماتے کہ نفاق کیا ہے. کان علی عہد رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے زمانے میں نفاق تھا. فاما اليوم، آج فانما کفر، اس وقت تو نفاق تھا اور آج کیا ہے وہ کفر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہار اس شریعت، کا معنی کیا ہے؟ من طول کا جتنی آپ کی طاقت ہے، طاقت. صحیح. وسعت ہے، وسعت کے لحاظ سے اپنا بچوں پر خرچ کرنا ہے. جی اچھا ٹھیک. یہ کہاں تک پڑھ لیا تھا آپ نے؟ پانی سے مسائل یاد ہے کچھ؟ بھی پڑھ رہے تھے کہ اور پڑھ رہے تھے؟ جی بہار شریف کے یاد ہے کسی بھائی کو؟ جی سر صاحب. جی یہی جو یہ پچھلا سبق آپ نے کھولتا ہے اس کا ہی میرے خیال میں آپ نے مکمل کیا تھا. درمیان میں سے کچھ آپ نے جو کہہ رہے تھے کہ خاص مسائل نے واپس آئے. بہار شریعت ابھی میں دیکھ لیتا ہوں، ایک منٹ. ویڈیو میں ہوگا نا بہار شریعت؟ جی ایک منٹ میری کھل جاتی ہے. مسئلہ نمبر 19. جی حضرت تھوڑا اوپر جائیں. 23. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر جو ہے، مسئلہ نمبر 23، یہ ہم میں نے پڑھا تھا شاید اس دن. جی 26 سے ہے میرے خیال سے. 26. خشکی اور پانی کے بہنے کا ایک ہی حکم ہے. ٹھیک ہے. اور آگے مسئلہ نمبر 27، جس کی پیدائش پانی کے لوگ وغیرہ پانی میں رہتا ہو جیسے پت وغیرہ، اس کے مر جانے سے پانی نجس ہو جائے گا. 28، بچہ یا کافر نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ان کے ہاتھ کا نجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا، ورنہ نجس تو نہ ہوگا. ٹھیک ہے، مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے. جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے مچھر مکھی، ان کے مرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا. مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دیں اور سالن کو کام ملائیں. مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، کل نکالا جائے گا. اور اگر گوشت یا چکنائی نہ لگی ہو پاک ہے، مگر سور کی ہڈی مطلقاً ناپاک ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 31، جب جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس وجہ سے جتنا پانی نکالنے کا حکم میں نکال لیا گیا تو اب وہ رسی ڈول جس سے پانی نکالا پاک ہو گیا. کل پانی نکالنے کے معنی یہ کہ اتنا پانی نکالی جائے کہ اب ڈول ڈالیں تو آدھا بھی نہ بھرے. ٹھیک ہے، یہ جو حکم دیا گیا کہ اتنا پانی نکالا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اس میں گری ہے اس کو پہلے نکالیں گے پھر پانی نکالیں گے. مسئلہ نمبر 34، اگر وہ سڑ کر مٹی ہو گئی ہے، وہ چیز خود نجس نہ تھی بلکہ کسی نجس چیز کے لگنے سے نجس ہو گئی، جیسے نجس کپڑا، اور اس کا نکالنا مشکل ہو تو اب فقط پانی نکالنا ہے. ٹھیک ہے، جس کنویں کا ڈول معین ہو تو اسی اعتبار سے اس کو نکالا جائے گا. ڈول بھرا ہوا نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر کچھ پانی جھلک بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ڈول معین ہے مگر جس ڈول سے پانی نکالا وہ اس سے چھوٹا یا بڑا، یا ڈول معین نہیں ہے جس سے نکالا وہ ایک سا سے کم و بیش ہے، تو ان صورتوں میں حساب کر کے معین ایک سا کے برابر کر لیں. کنویں سے مرا ہوا جانور نکلا تو اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے تو اس وقت سے پانی نجس ہے. اس کے بعد اگر کسی نے اسے جی سا سے کیا مراد ہے؟ سا یہ 4.5 کلو کا ایک برتن ہوتا ہے.
4.5 किलो जिसमें पानी पड़ जाए या कोई चीज पड़ा है ना, बर्तन में डल जाए, उसको साग कहते हैं। जी हुजूर। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि अगर मालूम हो जाए कि मालूम नहीं था कि पानी नजस है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इसमें जो है वो ऐसा चीज, ये मसला आपकी टैंकी वगैरह है उसका ही आप लगा ले। आजकल कुएं बहुत कम है, गाँव वगैरह में होंगे कहीं, टैंकियां बहुत ज्यादा हैं, तो वो टैंकियां हमारी बहुत बड़ी छोटी होती है, तो इनमें ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, क्या मसला है कि अच्छा, उसके बाद अगर किसी ने उससे वुजू या गुस्ल किया तो ना वुजू हुआ ना गुस्ल हुआ, उस वुजू गुस्ल से जितनी नमाजें पढ़ी सबको फेरेगा, वो नमाज नहीं। यूं ही उस पानी से कपड़े धोए या किसी और तरीके, तो ये सारे नापाक होंगे, दोबारा धोने पड़ेंगे। यानी जैसे ही आपको मालूम हुआ कि यार ये तो इसमें नजस थी, तो मैंने तो पता नहीं इतनी नमाजें पढ़ता, वो उन नमाजों को दोहराएगा। हाँ, अगर मालूम नहीं है कितने दिन हुई हैं, तो वो आगे फिर मसला आएगा। अच्छा, और अगर वक्त मालूम नहीं, तो जिस वक्त देखा गया उस वक्त से नजस करार पाएगा। अगर जब फूला फटा हो, इससे कबल पानी नजस नहीं, और पहले जो वुजू या गुस्ल किया, कपड़े धोए, कुछ हर्ज नहीं। ठीक है, क्या मसला समझा आपने इसमें? जी फेरोज साहब। बाकी मैंने जल्दी पढ़ ली, वो आसान था, ये जरा मसला फेरोज साहब, ये क्या मसला थी? जी, इसमें अगर जो जिसमें पानी नापाक हो जाता है, अगर उसका वक्त मालूम है तो उस हिसाब से पानी निकाला जाएगा, और जो उनसे गुस्ल या वज़ू किया था ना, जो नमाजें पढ़ी थी या कपड़े धोए थे, उन नमाजों को लौटाया पड़ेगा, और कपड़े भी फिर धोएगा। जी, वो लौटाएगा सारा कुछ। हाँ, क्योंकि नजस था। और अगर मालूम नहीं कब गिरा है, तो फिर एहतियात नहीं है कि अगर वो फूला फटा है तो फिर 3 दिन की सारी करेंगे, पिछले 3 दिन की, पिछले 3 दिन 3 रातों के जो हमने वुजू नमाजें पढ़ी उसको दोहराएंगे। ठीक है जी। मसला नंबर 48, जो कुआं ऐसा हो कि उसका पानी टूटता ही नहीं, चाहे कितना ही निकाले, उसमें निजात पड़ गई है, उसमें कोई ऐसा जानवर मर गया जिसमें कुल पानी निकालने का हुक्म है, तो ऐसी हालत में हुक्म यह कि मालूम करें कि इसमें कितना पानी है, वो सब निकाल लिया जाए। ठीक है, यानी ऐसा कुआं जिसमें पानी जैसे निकालेंगे ऊपर ही आता रहेगा, पहले ये देखना है कि उस कुएं में पानी कितना है। 5 फीट का पानी है, 5 फीट का पानी, इसमें कितने वो हिसाब लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे, भाई इसमें मतलब 2 टन है, 3 टन है, उतना पानी निकालेंगे। अब निकलता है नीचा, अब मसला कोई नहीं है। ठीक है जी, वो आपने वो तरीका निकाल लेना है बस। मसला नंबर 40, जो कुआं ऐसा है कि उसका पानी टूट जाए मगर उसमें से उसके फट जाने वगैरह के नुकसानात का गुमान है, तो भी इतना ही पानी निकाला जाए जितना उस वक्त मौजूद है। ठीक है, पानी तोड़ने की हाजत नहीं। कुएं से जितना पानी निकालना है उसमें इख्तियार है कि एक दम से इतना निकालें या थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 5 दिन 10 दिन 20 दिनों में जितना निकाल लें। मुर्गी का ताज़ा अंडा जिसमें हनूज रुतुबत लगी हो पानी में पड़ जाए तो नजस न होगा। यूं ही बकरी का बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और मरा नहीं, जब भी नापाक न होगा। ये आपने, ठीक है, आगे इंशाल्लाह होगा आदमी के और जानवर की जोड़ी का बयान। जी, मैंने एक किस भाई से गुजारिश की थी नक्शा बनाने की, जैन भाई से कहा था। जी हुजूर, आपने मुझसे मुझको कहा था, तो थोड़ी कुछ हुजूर मसरूफियात चल रही हैं 2-3 हफ्तों से, तो थोड़ा सबक की यानी आगे पीछे होया हुआ है, सेटिंग नहीं बन रही, तो चले कोई बात थोड़ा कल परसों ऐसे हो जाए। हाँ, ठीक हो गया जी हुजूर। वो थोड़ा जी कॉलेज ज्वाइन किया आपने? जी ज्वाइन किया हुआ है 1 साल से, यानी ठीक है, बहुत अच्छा। तो बात क्या चल रही थी, मैंने आज मैं थोड़ा सा फिर बता दूं आपको कि आपने पीछे क्या पढ़ा है। ठीक है, सबक 19 से पीछे कौन सा सबक होगा, तो वो सबक आपने पढ़ा था सबक नंबर 18, अस्माए आमला का बयान, और उसके पीछे आपने पढ़ा है जनाब अफ़ाल आमला का बयान, सबक नंबर 11 में। ठीक हो गया। और सबक नंबर 9, ये यहाँ से काम शुरू होता है, सबक नंबर 9 से। उस्मान साहब मुतवज्जे हैं? जी जी मुफ्ती साहब, जी।
सबक नंबर 9 जो है ना, उससे सबक नंबर 18 तक ये इसका ना आपस में एक ताल्लुक है, अवामिल का बयान। ठीक है, अवामिल की 2 किस्में, आमिल लफ्जी और आमिल मानवी। ये जो आमिल लफ्जी है ना, सबक नंबर 9 से लेकर सबक नंबर 18 तक है, और आमिल मानवी जो है सबक नंबर 19 है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको जहन में आ जाए। अच्छा, आमिल लफ्जी और आमिल मानवी सारों को दोहराना है। हाँ जी, मकसद दोहराना है। ठीक है जी, ताकि जहन नशीब हो जाए। ठीक है, सही। आमिल लफ्जी और यानी अवामिल की 2 किस्में होंगी, आमिल लफ्जी होगा या आमिल मानवी होगा। किसी पर फेल पर फाइल पर कुछ भी अमल करेगा, जबर है, जेर है, पेश है, तो उसकी कोई वजह होगी, तो ये आमिल कहलाते हैं। ठीक है, तो आमिल की 2 किस्में, लफ्जी और मानवी। फिर लफ्जी की 3 किस्में हैं, अब मानवी को छोड़ दिया, पहले नंबर को ले लिया। लफ्जी की 3 किस्में हैं, हुरूफ आमला, अफ़ाल आमला और अस्मा आमला। हुरूफ अमल करने वाले हैं, अफ़ाल अमल करने वाले, अस्मा। कितनी चीजें हो गई उस्मान साहब? जी ये फिर से दोहरा देंगे। हुरूफ, अफ़ाल और अस्मा। हुरूफ आमला जो लफ्जी है ना, उसकी भी 3 किस्में। अब एक अवामिल की 2 किस्में, अवामिल लफ्जी, अवामिल मानवी। तो जो लफ्जी अवामिल है उनकी 3 किस्में, हुरूफ आमला, हुरूफ यानी वो हुरूफ जो अमल करने वाले हैं जी। अच्छा, अफ़आल अमला और फेल अमल करने वाले, अस्मा अमला जो अस्मा अमल करने वाले हैं। ये 3 किस्में हो गई, हुरूफ, अफ़आल और अस्मा। ये कलमे की जैसे अक़साम। चलिए, अब आइए हुरूफ आमला। पहले नंबर पर हुरूफ आमला की 2 किस्में, वो रूफ जो इसम में अमल करते हैं, वो रूफ जो फेल में अमल करते हैं। समझ आ गई? जी जी, ठीक हो गया। अब आइए, हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं वो 5 किस्मों के हैं। हुरूफ जारा हो गए जी, और दूसरे नंबर पर हुरूफ मुशब्बह बिफ़अल, ये हुरूफ इसम में अमल करते हैं। मा वाला मुशब्बतन बिलाइस ला नफी जिन्स। ठीक है जी, और हुरूफ निदा, ये इसम में अमल करते हैं। ठीक है, अब आ गए फेल में अमल करने वाले, ये फेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ ये हैं, हुरूफ नास्बा और हुरूफ जाज़िम। अब ये आपको मालूम हो गया कि हुरूफ आमला, हुरूफ कितने? 5 और 2 7 अमल करने वाले हुरूफ है। समझ आ गई? जो हुरूफ आमला है ना, इसकी 7 किस्में बन जाएंगी। उनमें से 5 वो हैं जो इसम में अमल करते हैं, 2 वो हैं जो फेल में अमल करते हैं। ये हुरूफ आमला। हुरूफ आमला इसम में अमल करने वाले 5 हैं और फेल में अमल करने वाले 2 हैं। ठीक है, ये 5 मैंने आपको बता दिया, जारा हो गया, मुशब्बह बिल फेल हो गया, और ये हो गया। और ये जो फेल मुज़ारे में अमल करते हैं। अब आए अफ़आल आमला। ठीक है, जो फेल अमल करते हैं, सबसे पहले फेल मारूफ और फेल मजहूल। ठीक है, फेल मारूफ अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है, फेल मजहूल अपने नाब फ़ाइल को। ये सारी ये चीज़ें अफ़आल आमला। ठीक है, ये आपने देख लिया अफ़आल आमला। खास तौर पर पहले क्या है? फेल मारूफ, फेल मजहूल। एक तो ये इसकी किस्म हो गई। फिर इसी में फिर फ़ाइल की तारीफ, मफ़ूल किसकी तारीफ वो आ जाती है इसी में, क्योंकि सारा मफ़ूल फी मफ़ूल मुतलक आ गया ना कि अमल करने वाले हैं। तो इसको फिर अब ये अगला जो सबक है 12 नंबर, इसमें इनकी तारीफात आ गई। अब फेल की अक़साम फिर आएगी, फ़ाइल की अक़साम फिर आ गई, ये भी इसी में, तो इसी के साथ जुड़ता रहा है। अब अफ़आल नाक़सा, वो जो था ना, फेल मारूफ अमल करता है, फेल मजहूल अमल करता है, वो जो फेल अमल करते हैं उनमें से तीसरी किस्म आ गई अफ़आल नाक़सा। ये अपने इसम को रफ़ा देते हैं, खबर को नस्ब देते हैं। ये अफ़आल, अफ़आल मुकारबा, ठीक है, अफ़आल मदोज़म, अफ़आल ताज्जुब। अब ये आ गए, यहाँ तक मुकम्मल हो गया। कौन मुकम्मल हो गए? अफ़आल मुकम्मल हो गए। हुरूफ आमला खत्म हो गए पीछे, अब ये अफ़आल आमला खत्म हो गए। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं अस्माए आमला। ये अस्मा जो अमल करते हैं, 11 किस्में इसकी। ये पहली किस्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, ये 11 किस्म आ गई किसकी? अस्माए आमला। ठीक हो गया ज़हन? समझ आ गई ना आपको? अवामिल की 2 किस्में, लफ्जी और मानवी। तो जो लफ्जी उसकी 3 किस्में, हुरूफ आमला, अफ़आल आमला और अस्माए आमला। हुरूफ आमला की फिर 2 किस्में, जो इसम में अमल करते हैं, फिर 5 किस्में, फिर फेल में अमल करते हैं, उसकी 2 किस्में। अफ़आल आमला, फेल मारूफ, फेल मजहूल, अफ़आल नाक़सा, अफ़आल मुकारबा वगैरह वगैरह, ये अफ़आल। फिर अस्माए आमला 11 हो गए। ये नक्शा आपने बना देना कि ये अवामिल के, ये कौन से? अवामिल लफ्जी। अब है अवामिल मानवी। अगला सबक किसका है? अवामिल मानवी।
تو میں پیچھے آپ کو سارا لے کے آیا تاکہ آپ کے ذہن میں ساری بٹ جائیں. عوامل معنوی کا بیان. عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسد صاحب عوامل معنوی تو وہ جو تھا اپنا پیچھے تھا عوامل لفظی، اس کی کتنی قسمیں تھی اسد صاحب؟ اسد صاحب ابھی ہم نے پڑھا ہے عوامل لفظی. جی جی حضرت. اس کی کتنی قسمیں تھی؟ 3 اقسام تھی. 3. شاباش. کون کون سی تھی؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب آگے عوامل معنوی، اس کی 2 قسمیں. ابتدا، پہلی قسم کون سی ہے؟ ابتدا. دوسری فعل مضارع حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہونا. ٹھیک ہے. یہ حروف نواصب کیا ہوتے ہیں؟ حروف نواصب کیا ہوتے ہیں؟ مفتی صاحب آواز کٹ رہی ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ عوامل معنوی کی 2 قسمیں، ایک ابتدا، دوسرے فعل مضارع حروف نواصب سے خالی ہونا. یہ حروف نواصب کون سے ہیں؟ یہ کون سے حروف نواصب ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ آپ کو علم ہے؟ جی حضور میں بتا. جی جی زین بتائیں. ہاں نصب دینے والے حروف وہ کون سے ہیں؟ یہ حروف ان لن کیزن. جی جی صحیح. ان لن کیزن. اور حروف جوازم کون سے ہیں؟ جی حضور لما لام امر لا الہ ان شرطیہ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ فعل مضارع میں نہ حروف نواصب ہونے چاہیے اور نہ حروف جوازم ہونے چاہیے. یہ ہوگا عامل معنوی. کیا ہوگا؟ عامل معنوی. فعل مضارع کا یہ نواصب اور جوازم سے خالی ہونا، تو پھر یہ عامل معنوی کی دوسری قسم ہو جائے گی. یعنی پہلی یہ ابتدا عامل معنوی، دوسری فعل مضارع کا عوامل حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہونا. نمبر 1 ابتدا، یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، بالکل کچھ نہیں ہونا. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو الحمد سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ الحمد کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ زید قائم، زید کھڑا ہے، اس سے پہلے بات ہی نہیں ہوئی نا. تو یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. جو لفظی عامل ہے نا، ابتدا جو ہو رہی ہے تو وہ پھر مرفوع ہوگا، الحمد ہو جائے گا، پیشی آئے گی، ڈنڈا اٹھا لے گا وہ. جیسے زید قائم، اب بات ہی اسٹارٹ ہوئی زید قائم سے، تو ان دونوں پر کیا ہوگا؟ رفع ہوگا. زید مبتدا قائم خبر. اس میں زید مبتدا اور قائم خبر یہ دونوں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہیں. کس وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے. تم بھی خیال رہے کہ مبتدا خبر کے عامل میں 2 مذہب ہیں، اور ایک یہ کہ مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر میں عامل مبتدا ہے، اور دوسرا یہ کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے عامل. اس کو رہنے دیں، تم بھی کو رہنے دیں، اتنا رکھ لیں کہ جناب یہ عامل معنوی کیا ہے؟ ابتدا. اسٹارٹنگ کریں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ مرفوع ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پہلی قسم یہ ہو گئی. دوسری قسم فعل مضارع کا حرف نواصب جوازم سے خالی ہونا، یعنی یہ فعل مضارع کو رفع دے. جیسے یضربو، پاور پیش آئے گی، یسمعو، ینصرو. ٹھیک ہے. یضربو زیدن میں یضربو اس کے لیے مرفوع کے نواصب جوازم سے خالی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو عوامل نحو کا بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے مکمل ہوا. یہاں آپ کا سوالات. عوامل معنوی کتنی قسمیں ہیں؟ ابتدا سے مراد کیا ہے؟ وضاحت کریں. جی اسد صاحب آج کے سبق کا خلاصہ. جی حضرت، آج ہم نے پڑھا عوامل معنویہ کا بیان. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ابتدا اور دوسری فعل مضارع کا حروف نواصب و جوازم سے خالی ہونا. جی ابتدا اس کی پہلی جو قسم ہے وہ یہ کہ اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا. کہ جیسے لفظ آیا ہے، جیسے آپ نے پڑھا الحمدللہ، یعنی اس میں کوئی وہ اسم اس طرح کا نہیں آیا جس میں لفظی کے عوامل ہو. اسی طرح یہ امثال جو ہے یہ وہ ہے زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اور یہ دونوں ابتدا کی وجہ سے ہیں. اور اس کی دوسری قسم ہے فعل مضارع کا حروف نواصب و جوازم سے خالی ہونا. یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، جیسے یضرب زیدن میں یضرب اس لیے مرفوع ہے، ناصب اور جازم سے خالی.
ٹھیک، بہت خوب ہو گیا، چلیں تو یہ یاد رہے گا، اور پچھلا سبق دہرائیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ عوامل آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ یہ عوامل ہیں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. اچھا اب آتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں، یہ صرف ہو گیا، نحو کی طرف آتے ہیں. نہیں نحو تو ہو گیا، پھر صرف کی طرف آئیں گے نا. جی مولانا عمران صاحب. جی جی وہ میں نے آپ سے عرض کی تھی، میرے خیال میں ہوئی کہ نہیں میری عرض پوری؟ آپ نے کیا عمر کی گردان میں نے ان کو لکھ کر دی تھی سر، میں نے بھیجی تھی ان کو. آپ نے گروپ میں بھیجی ہوئی ہے؟ جی 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 وہ میں نے ہاتھ سے لکھ کر بھیجی تھی. ان کو یہ سنا رہے ہیں نا یہ بھائی، اسد بھائی نے بھی سنائی اور اس طریقے سے. جی جی ہاں جی رفیق صاحب سنائیں ذرا. ہاتھ سے لکھ کر میں نے بھیجی تھی. وہی آپ نے کرنی، وہ کسی کتاب میں بھی ہوگی. کتاب وغیرہ میں مجھے نہیں ملی، بس وہ میں نے ہاتھ سے لکھی. پھر چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں جی رفیق صاحب امر سنائیں. چلیں ایسا کرتے پہلے آپ انشاءاللہ عربیہ پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد امر کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک، پہلے انشاءاللہ عربیہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا یہ صرف پھر جو ٹائم بچے گا صرف پہ ہم لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں پھر ٹائم جو بچے گا ہمارا سارا صرف پہ لگا لیں گے. جی انشاء العربیہ سبق نمبر، یہ تو اس دن پڑھا تھا نا، یہ جی السیف، یہ تو میرے خیال میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا آپ کے پاس چھتری ہے؟ یہاں سے پڑھنا ہے؟ جی پیچھے 32واں سبق. جی 33واں، یہ 33واں. ربیع بہار، خریف خزاں، عاریۃ خالی، مزینۃ آرستہ، میتۃ مردہ، غرد چہچہانا، بلابل بلبلیں، سنجغن کبوتر کی آواز، تفو وہ بہکتی ہے، جاسمین یاسمین، نرجس نرگس، ریحان ایک پھول ہے، ورد گلاب، نتنزع ہم سیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے دو فائدے. ایک تو فائدہ یہ کہ یہ اس میں آپ کو جو آپ صرف نحو پڑھتے ہیں اس کا اس میں اجرا ہوگا. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ جو میتتن لفظ، جی میتتن یہ لفظ ہے، یہ مردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوگا. ہاں جی. اب اس میں ذہب الخریف، ذہب فعل، الخریف اس کا کیا آ جائے گا؟ فاعل. ذہب الخریف، خریف چلی گئی، خزاں چلی گئی. واو مطلب جاء آیا فعل، الربیع فاعل. ٹھیک ہے. ربیع آ گئی یعنی بہار آئی، خزاں چلی اور بہار آئی. کانت الاشجار تھے درخت، عاریۃ خالی عن الاوراق پتوں سے. ولیکن الآن لیکن اب، الاشجار درخت، مزینہ. ٹھیک ہے. اچھا مزینتن آئے گا کہ مزینتن آئے گا؟ جی کون بتائے گا؟ عباسی صاحب. ادھر تو مزیتون ہے نا، مزیتون مزینتن ہے نا ادھر لکھا ہوا. ولکن الآن الاشجار مزینہ. مزیتون نہیں وہ تو مزینۃ لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر دو پیش کیوں آئے ہیں؟ تو بیٹھ گئے یعنی درخت، اب درخت سبز پتوں سے سج گئے. ہیں جی اب درخت سبز پتوں سے سج گئے، مزین ہو گئے، آراستہ ہو گئی اپنا. چلے خبر. لیکن اب درخت جو ہے نا مزین ہو گئے، باوراق الخضراء، اپنے سبز پتوں کے ساتھ. کانت الحدائق میتۃ. اب یہ بتا میتۃ پر دو زبر کیوں آئی ہے؟ یہ کانا کا سبب، کانا کا اسم کانت خبر ہے. شاباش. خبر کا. باغات مردہ تھے خریف میں، فی الخریف میں. ما نسمع ہم نہیں سنتے تھے، فی یا اس میں، غرد البلائلی. وہ تو کھڑی جائیں جو کچھ. ٹھیک ہے. غرد البلابلی، بلبلوں کی چیل وہ نہیں سنتے تھے ہم سے چاہنا. ولا سج الحمامات، اور کبوتروں کی جو ہے نا وہ یہ بھی ہم آوازیں نہیں سنتے تھے. لا نرا فیہا ازہارا، اس میں ہم کلیاں بھی نہیں دیکھتے تھے. ولا ورود، نہ پھول. اما الآن اب،
فتحت الازہار، ٹھیک ہے، کلیاں کیا ہے؟ چہچا رہی ہیں. نہیں، ازہار کا معنی کیا ہے؟ استاد کلیاں کس کو کہتے ہیں؟ ہزار زارن کہی ہے، ظہور کی جمع ہزار ہے. فتحت یعنی کھل گئی ہیں کلیاں. وکثرت الورود، اور بہت سارے پھول ہو گئے گلاب کے. وردن کی جمع ورود. نسمہ ہم سنتے ہیں غرد البلابل، بلبلوں کی چہچان سنتے ہیں. وسج الحمامات، اور کبوتروں کی آواز. ونشم الرائحات طیبات، اور سونگتے ہیں بہت صاف پاک اور جو ہے خوشبو والی خوشبو ہیں. مرتن ایک مرتبہ تفوح رائحت الجاسمین، کبھی جاسمین کی خوشبو آتی ہے. اخرى، اور کبھی تفوح رائحت النرجس، اور کبھی نرجس کی خوشبو آتی ہے. ثم مرتن تفوح رائحت الریحان، پھر ریحان کی بھی ایک مرتبہ یعنی بعض اوقات آتی ہے. ومرتن رائحت الورود، ورد، اور کبھی گلاب کی خوشبو آتی ہے. نتنزع، ہم سیر کرتے ہیں. فی الحدائق، ارے وہ پانی چکلا پی دما پیا. حدائق، یہ حدائق کیا ہے جی فیروز صاحب؟ استاد یہ حدائق مجرور ہے استاد، اور جمع ہے. ہاں جمع ہے، حدیقتن کی جمع حدائق ہے. ہم جی یہ حدائق کا معنی کیا ہے؟ باغ. ہم باغات کی اگر باغات کی باغات. سیر کرتے ہیں اس میں ربیع الاول میں کہ ربیع میں، کس میں؟ بہار میں. وَنَسْتَلَّذُ، اور ہم جو ہے وہ تلذذ حاصل کرتے ہیں، خوشی. بمناظرها البدیع، ان کے سامنے ظاہری مناظر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لا يشتد الحر ولا البرد في الربيع، بہار میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے. بل يعتدل الجو، بلکہ موسم معتدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کتاب کو پڑھنے کا دو مقصد ہے. ایک تو مقصد یہ کہ آپ کو فعل اور فاعل کا تعلق بن جائے، جو آپ نحو اور صرف پڑھ رہے ہیں اس کو یہاں جو اس کو دیکھا جائے. دوسرا جو کلمات عربی میں اس کا ذخیرہ حاصل ہو جائے. حسین صاحب سمجھ آ رہی بات کی؟ جی جی. کتنے مقاصد ہیں بالخصوص اس کتاب کو پڑھنے کے؟ جی فصیح صاحب بولیں، فصیح صاحب بولیں، فصیح صاحب. یہ کہتے ووکیبلری اچھی ہو جائے عربی. ہاں جی، میں نے عرض کی اتنا کہ اس میں ابتداءً کتنے فوائد ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے؟ ماں چھا کہنے والے وہ بھی ماں کے گھر دی جانے. فصیح صاحب بول نہیں رہے. دو کا ہے میرے خیال میں، ایک تو کہ عربی جی کی ووکیبلری اچھی ہو جائے ہاں جی، اور یعنی کہ ذخیرہ ہو جائے نا عربی کا الفاظ. ہاں، ایک عربی کا ذخیرہ ہو جائے. دوسرا جو آپ صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں ان کی دہرائی ہو جائے اس میں کہ یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اردو، عربی سے اردو آپ نے لکھ کے بھیجنی ہے، اور اردو سے عربی، عربی سے اردو بالکل تھوڑا ہی ہے. جی اپنا عمران صاحب یہ بھیجتے ہیں بھائی اپنے گروپ میں اردو سے عربی اور عربی سے اردو؟ ابھی تقریباً میرے خیال ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ نہیں آ رہا، باقی پہلے بھیجتے تھے. چلے ابھی کلاس شروع ہوئی ہے نا، تو اسد صاحب کل تک آ جائے گی یہ عربی سے اردو اور پھر اردو سے عربی؟ جی جی انشاءاللہ، امید ہے رات تک آ جائے گی. جی جی. فیروز صاحب، عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بھیج دیں گے رات کو. ہاں، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ. تو اب آتے ہیں ہم صرف کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی عباسی صاحب صرف سنائیں. جی انشاءاللہ. جی عمران صاحب جی 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 جی. ان سے صرف وہ جو تاکید والے جو ہے ان کو فی الحال رہنے دیں. ٹھیک ہے جی. جی جی ان سے صرف امر سننا ہے، امر معروف، امر مجہول. ٹھیک ہے. ہاں جی. تاکید کو رہنے دیں. امر معروف اگر سارے سنا دیتے ہیں تو پھر ان کو نہیں کی طرف ہم لے جائیں گے، وہاں بھی تاکید کو فی الحال نہیں. جب آگے بڑھیں گے نا دوسری کتاب آئے گی اس میں تاکید والی پھر گردانے دیکھ لیں گے. اچھا تو حضرت انہوں نے نا امر حاضر معلوم اور امر حاضر مجہول کی سنا دی ہے گردان. ہاں اب امر غائب معلوم اور امر غائب مجہول رہتی ہے، تو وہ میں ان کو لکھ کر بھیجوں؟ جو آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو اس دن میں عرض کی تھی، جیسے لیدرب لیدربا لیدربو، لتدرب لتدربا لیدرب، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، لیدرب لنادرب، یہ آپ نے بھیج دی تھی. جی ٹھیک جی ہے. بھیجی تھی.
بس ٹھیک ہے. اب اس کا مجہول ہے لیدرب لیدربا لیدربو. جی جی یہ بھی سنا دیتے ہیں, یہ بھی تقریباً سب کو آتی ہے یہ. ہاں بس یہ گردانیں آتی ہیں, ہم سب کے ایک مرتبہ سنیں, سب سے دو مرتبہ. اس کے بعد آپ اسی طرح نہیں دے دیں, لا یدرب لا یدرب لا یدربو. ٹھیک ہے, جو مضارع کے اوپر لام ڈالیں گے نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, مجھے ذرا اجازت دے دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک. ہاں ابھی نہیں دے دیں ان کو, سن کے نا ایک ایک دو گردانے پھر نہیں دے دیں ان کو. ٹھیک, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت ہے؟ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ خیال ہے, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو ابھی کون بھائی سنائے گا جو سب سے